ایک بات کنفرم اور حتمی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ سوموار کے دن ہوئی. اتنی بات کنفرم ہے. سوموار کا دن. اب وہ سوموار کا دن کس سال کا تھا، کس مہینے کا تھا، تاریخ کیا تھی، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ تاریخ بتلائی، نہ وہ سال بتایا، اور نہ وہ مہینہ بتایا. اچھی طرح سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کو اپنی ولادت مبارکہ کی تاریخ نہیں بتلائی کہ کس تاریخ کو، کس سال کو، کس مہینے کو. دنیا کا کوئی ملا بسند صحیح پیارے پیغمبر کا ایسا ایک فرمان بھی پیش نہیں کر سکتا. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی تاریخ بتلائی ہی نہیں. نہ مہینہ، نہ سال، نہ تاریخ، تینوں چیزیں نہیں بتلائی. اس سے سمجھنے والے سمجھ جاتی ہیں کہ اگر اسلام میں برتھ ڈے منانے کا تصور ہوتا، ولادت منانے کا تصور ہوتا، یا کسی شخصیت یا ہستی کی ولادت پر تہوار منعقد کرنے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی تاریخ بتلاتے کہ میری ولادت فلاں دن کو ہوئی، تاکہ امت تہوار منائے، جشن منائے، اس دین کو عید قرار دیا جائے. پھر آپ خود اس کے لیے اہتمام فرماتے تو ساری دنیا تمام مسالک کے علماء سے ہاتھ جوڑ کر پوچھو کہ صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز امت کو بتائی ہو، سال، مہینہ اور تاریخ. نہیں نہیں نہیں. تو اس سے کوئی وزنی دلیل اور بنیاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت کی تاریخ بتلائی نہیں، تو تہوار اور جشن کا تصور کہاں گیا، اور اس دن کو عید بنانے کا تصور کہاں گیا. اچھا، پھر صحابہ کو بھی معلوم نہیں. اسی لیے علماء کے آج تک اختلافات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کس مہینہ میں ہوئی. کوئی کہتا ہے عام الفیل. عام الفیل کا مطلب جس سال ابرا کے ہاتھیوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل، ہاتھی والا سال کہا جاتا ہے. تو بعض نے کہا عام الفیل. پھر عام الفیل میں کب؟ ابرا کے حملہ سے 50 دن بعد، 49 دن بعد. بعض نے کہا عام الفیل بھی نہیں، اس کے اتنے سال بعد، اتنے سال بعد. تو پہلا تو سال ہی متعین نہیں، مختلف اقوال ہیں. اور دوسری چیز کہ آپ کی ولادت مبارکہ کس مہینہ میں ہوئی، چونکہ حدیث موجود نہیں، علماء کے اندازے ہیں اور قرائن کے ساتھ تعیین میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، اور 9 ربیع الاول کو بہت سارے ائمہ نے اس کو راجح قرار دیا کہ آپ کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہے. بعض حضرات نے 17 ربیع الاول،
بعض حضرات نے 2، بعض نے 8 ربیع الاول، اور بعض نے کہا کہ آپ کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارکہ رمضان میں ہے، اور بعض اقوال یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ 10 محرم کو ہوئی۔ 10 محرم، آپ اب اندازہ کر لیں کہ مہینے میں ربیع الاول ہے یا رمضان ہے یا محرم ہے۔ یہ سارے اقوال کتب سیر میں موجود ہیں، اور علماء نے اس پر تصریح کی۔ پھر اندر ربیع الاول میں ہو تو میں نے ابھی بتا دیا اس میں بھی تاریخ کون سی تھی، 2 تھی، 8 تھی، 9 تھی، 12 تھی، 13 تھی، 17 تھی، وہ بھی پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، مہینہ اور تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے امت کو نہیں بتلایا۔ اب کچھ عقل ہو، کچھ سمجھو کہ اگر یہ دن منانے ولادت والے، برتھ ڈے جس کو آپ کہتی ہیں، کوئی اور بولتے ہیں آج کل، یہ اس کا تصور ہوتا تو کم از کم نبی کریم علیہ السلام وہ تاریخ تو بتاتے، یا اگر یہ مقاصد دین میں سے ہوتا، یا یہ تہوار منانا اس کا تعلق محبت رسول سے ہوتا، یا یہ تہوار منانا اس کا تعلق ایمان سے ہوتا، فرائض اور مقاصد شریعت سے ہوتا، تو اللہ کے محبوب اپنی ولادت کا دن ضرور بتلاتے۔ منانا تو دور کی بات، دنیا کا کوئی ملا وہ بتلانا بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ بے شک ایک ہے بتلانا، ایک ہے منانا، دونوں کا فرق ہے۔ خیر، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر یہ کسی ہستی کے دن منانا ولادت کا یا وفات کا، جیسے یہ انگریزی ماحول میں آج کل دن منائے جاتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی دین کا تعلق دین سے ہوتا یا وہ مقاصد شریعت سے ہوتا تو پھر آپ کے لیے بھی بڑا مسئلہ بنتا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی شخصیت کے ولادت کا دن یا وفات کے دن منانے کو دین قرار نہیں دیا۔ اگر دین قرار دیا جاتا تو امت پہ ایسی حرج ہوتی، 7 لاکھ تو انبیاء ہیں، تو 7 لاکھ جلوس پھر نکالنے پڑتے۔ ہاں، اگر کوئی نہ نکالتا جی آدم کی ولادت کا جلوس کیوں نہیں نکالا، ہاں سڑتا ہے نا، آدم سے جلن ہے نا، اور ان سے پوچھو 7 لاکھ انبیاء کرام آئے، ہر نبی کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ولادت کا؟ اور اللہ نے پورے قرآن مقدس میں ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو دور کی بات، ہر پیغمبر کا نام بھی ذکر نہیں کیا، ان کا مشن ذکر کیا ہے۔ مشن اور مقصد تمام انبیاء کا ذکر کیا، لیکن انبیاء کی ولادت کا کہ فلاں نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، پورا قرآن خالی ہے، پوری پیغمبر کریم کی احادیث خالی ہیں، نہ قرآن نے بتلایا نہ پیارے پیغمبر نے بتلایا۔ پھر صحابہ کے دن منانے ہوتے، اور صحابہ بعض روایات کے مطابق 7 لاکھ، بعض میں 4 لاکھ کے قریب۔ تو پھر میرا خیال ہے ہر لمحے ایک جلوس ہی نکالنا پڑتا۔ تو یہ اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے مقدس شخصیات
ان کے دن منانے کا حکم نہیں دیا، ان کے دن منانے کو مقاصد شریعت میں نہیں رکھا، دین قرار نہیں دیا، بلکہ 7 لاکھ انبیاء کو ماننے کا، ان کے تعارف کا کیا اصول بیان کیا، ان کے مشن کو بیان کیا۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرا پیغمبر جتنے بھی آئے مسئلہ یہی بیان کرتے رہے کہ میرے سوا پکارے سننے والا، سارے نبیوں نے یہ مسئلہ بھی، یہ مقصد اور مشن بیان کیا۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیں کہ آج یہ نئی عید والے حضرات، عید میلاد النبی والے تہوار، یہ یاد رکھو ذکر رسول پہ باس نہیں۔ یہ جب پھنس جاتی ہیں کیا کہتے ہیں جی اے میلاد کا مقصد تو ذکر رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو، ذکر رسول کی بات نہیں، عظمت رسول کی بات نہیں، میلاد النبی کے مسئلہ میں شان محمد مصطفیٰ کی بات نہیں، ذکر رسول الگ موضوع ہے۔ اور ذکر رسول نہ 12 ربیع الاول کا پابند، نہ کسی مہینے کا پابند، اللہ نے ابھی تک کائنات بنائی نہیں، ذکر رسول کی بہاریں پہلے سے قائم کر دی۔ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ ذکر رسول سے جلتی ہے، ہم رسول پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نجدی جلتی ہے۔ آج کل تو میں پچھلے دنوں شعر دیکھ رہا تھا بڑے اچھے اچھے، فارس و نجد والے جلتی ہیں، فلانے جلتی ہیں۔ میں نے کہا بابا یہاں ذکر رسول کی بات نہیں، یہ تم ہو کہ ذکر رسول کو ولادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور یہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی دنیا جہان بنے ہی نہیں تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں، دن نہیں، رات نہیں، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، عالم ناسوت بنا ہی نہیں، اور عالم ارواح سے محمد مصطفیٰ کے ذکر شروع ہو گئے، آپ کی عظمتیں شروع ہو گئی، آپ کی ولادت ہوئی نہیں، ابھی مہینہ نہیں، دن نہیں، رات نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، ربیع الاول نہیں، ابھی کائنات بنی نہیں، اور میرے محبوب کے تذکرے اللہ کے ہاں شروع ہو گئے، آپ کا ذکر مبارک شروع ہو گیا۔ اسی لیے دلائل نبوت میں ایک حدیث موجود ہے، بعض لوگ تو جھوٹے راویوں کی روایتیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ شان رسول ہو، عظمت رسول کا بیان ہو، اور مقرر اور خطیب جھوٹ بول رہا ہو، کیا خیال ہے تمہارا؟ پیغمبر کریم کی شان قرآن میں نہیں، پیغمبر کے فرمان میں نہیں، صرف محمد ابن اسحاق ملا، واقدی ملا، اور پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم شان بیان کرتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب بہت بگڑے ہوئے تھے، تو میں گیا، میں نے وہاں چیلنج کیا، میں نے کہا ملا جی تم سارے میلادی کے مل جاؤ اور مناظرے اپنی جگہ پہ، تم بھی سٹیج لگا لو، ہم بھی سٹیج لگا لیتی ہے، اور تم سارے مل کے پیغمبر کی شان بیان کرو، ہم بھی بیان کرتے ہیں، فیصلہ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ نبی کی شان زیادہ کس نے بیان کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ شرط کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ربیع الاول میں آپ یہ شرط لگا لیں نا، خطیب بلائیں اور خطیب سے شرط لگائیں کہ خطیب صاحب تقریر کرنی ہے
اور جھوٹ ایک بھی نہیں بولنا، تو وہ تقریر کر کے دکھائے اور اس سے 3 طلاقیں بھی لے لو. اگر جھوٹ بولا تو بیوی کو 3 طلاق کر، تقریر 5 منٹ کر گیا تو مجھے پوچھنا. ان کو سچ ملتا نہیں اور جھوٹ رنگ لگ گئے ڈاچی کمزور نو. انہوں نے یہ عظمت رسول بیان ہو رہی ہے، حضرت حلیمہ کی ڈاچی کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ ڈاچی ہے، تھی بھی نہیں. پیر کرم شاہ نے خود مانا ہے کہ وہ خچر تھی، ڈاچی نہیں تھی. یہ سارا بوجھ رنگ لگ گئے ڈاچی کمزور نو. خطیب بھی تے نعت خان بھی بت ڈھائے گئے. کیا سند ہے؟ کوئی نہیں. 14 کنگرے گر گئے. سند محمد بن اسحاق کے. وقت دیے کعبہ میں بت سجدہ کرنے لگے، سجدے میں گر گئے. دلیل محمد بن اسحاق بابا. وقت دی سند فلانا دریا خشک ہو گیا، ایران کا آتش کدا بجھ گیا. کہ سبحان اللہ، کہ کس بیان کی تھی ابن اسحاق. وقت دی. خدا تمہیں ہدایت دے. ایک بھی سند کے ساتھ ثابت کرنا باسند ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ سجدے میں پڑ گئے، انگلی اوپر کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں کہ ملا جی دلیل کہ بابا ابن اسحاق کہ بابا واقدی. میں کہ دونوں تیرے بابے کذاب، ابن اسحاق بھی کذاب اور واقدی بھی کذاب. عجیب بات ہے، معاملہ پیارے پیغمبر کا اور گواہی کذابوں سے لاتا ہے، جھوٹے آدمیوں سے. اب کہ دیکھا نا جی رسول دی شان نہیں منتی. تمہارا ایک خطیب ہے، اس نے تو ولادت کا ٹائم بھی بتا دیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کی ولادت ہوئی. ہے دجال زمانہ، کذاب اعظم، اتنا بڑا جھوٹا. خیر آؤ، میرا گلہ بھی ساتھ نہیں دے رہا تو چلو گزارا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے عنوان پہ مولوی جی لوگوں کو اشکارنے کی ضرورت نہیں، اور بدعت پہ پردہ اس طرح نہیں پڑے گا کہ جی ہم ذکر رسول کرتی ہیں، وہ ذکر رسول نہیں کرتے. میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی کا ذکر وہاں سے شروع ہوا جب یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی، اور کوئی کچی روایت نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اسی پر احادیث بھی موجود. ہاں ملا والا جھوٹ نہیں. مولوی کیا بیان کرے گا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا. اول ما خلق اللہ نوری. میں نے کہا ملا جی سند، حدیث کی کتاب کا حوالہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں نشر الطیب میں. نشر الطیب. میں نے کہا نشر الطیب حدیث کی کتاب ہے جی شیخ عبدالحق نے لکھا، جی فلانے نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا. میں نے کہا مولوی جی یہاں اجتہادی امور نہیں، تو نسبت کر رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پیش کرنی ہے اس کی سند پیش کرنی ہوگی. جب تک سند نہیں
تو رسول پہ جھوٹ بولنا یہ اسلام سے خروج کرنا ہے. پیغمبر پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا. اب حدیث ملتی کوئی نہیں. پھر اٹھا. میں صرف آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم شان رسول بیان کرتی ہیں, ہم ذکر رسول والے ہیں, اور یہ نہیں. تو میں کہتا ہوں تم جھوٹ والے ہو, تمہاری قسمت میں سچ آیا ہی نہیں. جو بھی ہوگا جھوٹ ہی بولو گے پورا مہینہ. جی نبی پاک کا سایہ نہیں تھا اور نور کا سایہ نہیں ہوتا, لہذا آپ کیا تھے؟ نور تھے. منا کیا رہا ہے؟ میلاد. میلاد نوری کی ہوتی نہیں. حلوہ میلاد کا, عقیدہ نور کا. کیا بات ہے؟ نوری کی ولادت نہیں. جبریل کی ولادت ہے؟ میکائیل کی ولادت ہے؟ ولادت ہوتی. اگر ولادت ماننی ہے نا ملا جی, پھر جھوٹ چھوڑ اور میرے سچ پہ آ. قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. پھر آپ کی بشریت ماننی ہوگی, اور بشریت کا انکار کر کے نور کا عقیدہ رکھ کر تو پھر نور دی ولادت نہیں ہے. خیر دیکھو جی کیا تھا, کچھ سمجھ بھی رہے ہو تو مشکل ہے. سایہ نہیں تھا. دو جھوٹ. اچھا جہاں اس جھوٹ میں دیوبندی بھی شامل ہو گئے ماشاءاللہ, شروع پر علمی نہیں رہے. انہوں نے آگے پھر توجیہ پیش کی. جی بادل سایہ کرتا تھا, سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا, کیونکہ نکتہ یہ ہے کہ جہاں آپ کا سایہ پڑے نا وہاں کسی کا پاؤں نہ لگ جائے. یہ نکتہ تھا. تو آپ کا وجود زمین پہ لگتا تھا یا نہیں جی؟ تو آپ کا سایہ افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ اگر یہی منطق ہے تو پھر تو آپ کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگنے چاہیے تھے. نرا جھوٹا دا جھوٹ. صحیح حدیث میں موجود ہے, زعفرانی جیسے کذاب نہیں. اٹھا مجموع الزوائد, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب مجھ سے بعض معاملات میں تھوڑے ناراض ہوئے اور کئی دن میرے گھر تشریف نہیں لائے. میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, فَإِذَا هُوَ ظِلُّ رَجُلٍ, مجھ پہ ایک آدمی کا سایہ پڑا, ظِلُّ رَجُلٍ, اور جب میں نے اوپر دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے سایہ پڑا تو میں نے اوپر دیکھا تو کون تھے؟ بولو ذرا کون تھے؟ میرے نبی کی زوجہ کہتی ہیں آپ کا سایہ تھا, اور حلوے خور ملا کہتے جی سایہ نہیں تھا. ایک مولوی سے میں نے پوچھا کہ سایہ نہیں تھا, کچھ عقل کی بات بھی کیا کرو. آپ کا سایہ نہیں تھا, آپ کپڑے پہنتے تھے, لباس تھا, لباس کا بھی سایہ نہیں تھا. اچھا جی جی لباس بھی جو آپ پہنتے تھے وہ بھی نور کا بن جاتا تھا. کیا بات. اب دیکھتے ہو جھوٹ بول بول کر یہ پیغمبر کی شان بیان نہیں ہوتی. انشاءاللہ آئندہ جمعوں پہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اللہ نے شان بیان کی وہ میں بیان کروں گا. پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا شان بیان کی ہے.
یہ مولوی نے بیان کی. ایک اور اٹھ گیا, چلو یار چھوڑو, اپنے موضوع پہ آؤ. دوسری بات یہ کہ یہ جو میلاد ہے, یہ بہانہ کرنا کہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں, میں نے بتایا کہ ذکر رسول وہاں سے شروع ہوا جہاں سے ربیع الاول بھی نہیں تھی, 12 بھی نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ میلاد کا تہوار ذکر رسول میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کی عظمت و شان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کے مقام و مرتبہ کے بیان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کے ادب و احترام کے بیان میں جھگڑا نہیں, پیغمبر کریم کہ رحمت للعالمین ہونے کی شان کو بیان کرنے کا جھگڑا نہیں, خاتم النبیین ہونے کی عظمت کو بیان کرنے کا جھگڑا نہیں, سید الاولین والآخرین کے انعام کو بیان کرنے کی شان, اس بیان کا جھگڑا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا دین میں ملاوٹ جائز ہے یا نہیں. مسئلہ کیا دین میں ملاوٹ جائز ہے یا نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہوا, اس میں اضافہ بھی جائز نہیں, اس میں نقص بھی جائز نہیں. اور بدعتی کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں دین وہاں مکمل نہیں ہوا, ہماری جو مرضی آئے کریں گے اور دین کی سرحدیں توڑیں گے, دین کو بڑھائیں گے, جو اچھا کام ہوا وہ بڑھا دیں گے. میں نے کہا اچھے کام وہی تھے جو پیغمبر بتلا گئے. یہ کہتے ہیں نہیں بڑھائیں گے. ایک نقطہ یہ اختلافی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا, اب دین میں چپر اور ملاوٹ جائز نہیں ہے. اور کتنا سادہ مسئلہ ہے, گھی چاہیے, ایک آدمی کو گھی چاہیے, خالص یا ملاوٹ والا؟ جی کون سا گھی تلاش کرتے ہو, ملاوٹ والا یا خالص؟ دودھ خالص یا ملاوٹ والا؟ اچھا ایک آدمی دودھ میں آب زمزم ملا دے, وہ دودھ خالص ہوگا یا ملاوٹ والا؟ برف ملا دے کیا ہوگا؟ ہاں آج کل دودھ کی ملاوٹ کا ایک نیا طریقہ نکلا, 6-7 کلو برف ڈال دو تو برف بھی تو پانی بنے گی. گھی خالص چاہیے, دودھ خالص چاہیے, اور دین ملاوٹ والا. اور تو ملاوٹ والا گھی نہیں لیتا, تو ملاوٹ والا دودھ خوشی سے قبول نہیں کرتا, تو میرا رب ملاوٹ والا دین قبول کر لے گا؟ الا للہ الدین الخالص. خبردار, اللہ کے لیے دین خالص, رلا نہ کر, چپر نہ لگا, ملاوٹ نہ کر. اور یہ کیا کہتے ہیں, ہم چپرے لگائیں گے, لیپ لگائیں گے, اضافہ کریں گے, جو ہمارا عقل کہے گا چیز اچھی ہے ہم وہ دین میں ملا دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے بدعت حسنہ. ہم کہتے ہیں یہ عقل حاکم نہیں. اگر عقل سے فیصلے ہونا ہوتے اور عقل مستقل حاکم ہوتا تو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حسن وہی ہے جہاں میرے نبی کا حکم آ گیا, کبھی وہی ہے جہاں میرے نبی نے منع کر دیا. تیرے عقل سے کوئی چیز اچھی بن سکتی نہیں. پھر کہتا ہے نہیں, جس کو مسلمان اچھا سمجھے نا وہ چیز اچھی ہے.
یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے. جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے مارا آہل مسلمون حسنا فہو عند اللہ، جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھی، اور جس کو مسلمان برا سمجھے وہ بری. تو میں نے کہا یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے جنس پرستی والا، اس میں تو بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، ابھی تو اور پول کھل رہے ہیں. وہ پیلے رومال والے عالم بزرگ بھی ہیں، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور وہ ٹیڑھی ٹوپی والے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اور تمہارے پورے اسمبلی جن کو تم نے یہاں سے امین اور صادق قرار دے کے نا، امانت دار اور صادق عادل جن کو تم نے قرار دے کے اسمبلی میں پہنچایا، انہی امینوں نے، انہی صادقوں نے، انہی عادلوں نے، مولوی بھی ان میں، پیر بھی ان میں، ایم این اے، ایم پی اے، انہوں نے بڑی ایمانداری دیانتداری سے وہ بل پاس کیا اسمبلی میں. اب ذرا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے. توجہ ہے؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ المومنون المسلمون سے مراد ہر نتھو خیرہ نہیں، اس سے مراد ہے پیغمبر کے صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم.